کہتے ہیں کہ اپنے دور کے صوفی منص شاعر اور فلسفی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر کے سرکردہ لوگوں نے ان کے باغیانہ مذہبی خیالات کی وجہ سے موت کے بعد شہر میں تدفین کی اجازت نہ دی اور انہیں پرانے شہر سے دور لے جا کر دفن کیا گیا تھا۔ تاہم آج یہی باغی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور شہر کی پہچان ہے، یعنی معاملہ آج وہی ہے جیسا کہ بلے شاہ نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ سینہ بسینہ منتقل ہونے والی ایک غیر مستند روایت کے مطابق حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دے کر اس وقت کے مولویوں نے ان کا جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ باندھا کہ ایسے شخص کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا، اور یہ کہ بابا بلے شاہ کو مسلمانوں کا قبرستان میں ہرگز دفن نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس فتوے کے بعد ان کے ایک مرید خواجہ سرا نے بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا اور ان کے جسد خاکی کو قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر دفن کیا گیا، لیکن تاریخ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ چنانچہ آج حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے اور ان کے مزار اقدس کے پاس اب سینکڑوں قبور بن چکی ہیں۔ ان میں سے کوئی قبر کسی MNA کی ہے تو کوئی کسی MPA کی اور کوئی قبر کسی سیٹ کی۔ یہ دیکھ کر لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تب کے فتویٰ بازوں نے اپنے شہر میں تدفین کی اجازت نہ دی، آج ان کے مزار میں سرکردہ لوگ دفن ہونے کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے عہد کی زندگی سے منحرف تھے۔ وہ اپنے عہد کے مولویوں، پارساؤں اور مفتیوں کا تمسخر اڑاتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ اپنے شہر کے لوگوں کے تعصب، مذہبی رجت پسندی اور منافقت سے کافی بیزار تھے۔ ان کا ایک طوائف سے رقص سیکھنا، قصور کی ایک متمول بیوہ کا بلے شاہ پر فریفتہ ہونا اور ان کا زنانہ لباس پہن کر ہجڑوں کے ساتھ رقص کرنا بھی ان پر کفر کے فتوے لگائے جانے کا باعث بنا۔ لیکن آج حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرحد کے دونوں جانب رہنے والے پنجابی عظیم شاعر اور دانشور مانتے ہیں۔ تقسیم ہند نے پنجاب کی دھرتی کو تقسیم کر دیا، مگر آج بھی دونوں جانب رہنے والے بہت سے لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ کے چاہنے والوں نے ہندوستان میں بھی بلے شاہ کے 2 مزار بنا رکھے ہیں۔ ایک مزار مسوری میں ہے جہاں کئی برس سے حضرت بابا بلے شاہ کا میلہ منعقد ہوتا ہے۔ دوسرا مزار قندوالہ حاضر خان میں ہے۔ اس مزار کے منتظمین کے مطابق 40 سال قبل یہاں کے کچھ لوگ بلے شاہ کے قصور والے مزار سے ایک اینٹ لے آئے اور یہاں بابا جی کا علامتی دربار بنایا گیا۔ تب سے یہاں بھی ہر سال میلہ لگتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جہاں خوشگوار گیتوں کی بہار ہے، وہیں اس میں ہجر کے دلسوز جذبات کی فراوانی بھی ہے۔ یہ کلام کہیں موسیقی کی میٹھی دھن بن جاتا ہے تو کہیں ناچ کی رقت آمیز دھمک۔ یہ پہیلیاں بھی بجھاتا ہے اور رمزیں بھی کھولتا ہے۔ یہ کلام جس قدر عام فہم اور دلکش ہے، اتنا ہی سنجیدہ اور پرمعنی بھی ہے اور خود بخود دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی ایک بار اس کو پڑھ لیتا ہے، بار بار اسے پڑھنے اور سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی سے متعلق کچھ خاص معلومات دستیاب نہیں۔ زیادہ تر سوانح نگاروں کے مطابق آپ کا تعلق اچ گیلانیہ یعنی موجودہ اچ شریف سے ہے۔ بلے شاہ اپنے والدین کے ہمراہ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو کے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ ان کے والد سخی شاہ محمد درویش مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بلے شاہ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں قصور جا کر قرآن کریم، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان بوستان بھی پڑھی اور منطق، نحو، معانی، شرح وقاریہ، سبقہ اور بہرات طبقہ بھی پڑھا۔ آپ شطاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد بلے شاہ پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا اور سکون قلب کے لیے صرف اللہ رب العزت کا تصور ہی کافی ہے۔ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی تب آئی جب آپ کی ملاقات حضرت بابا شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ باغ اولیاء ہند کے مطابق آپ کی شاہ عنایت سے ملاقات ایک آموں کے باغ میں ہوئی اور شاہ عنایت سے ہونے والے پہلے مکالمے میں ہی آپ ان سے بے انتہا متاثر ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے شاہ عنایت کے پیروں میں گر کر درخواست کی کہ وہ آپ کو اپنا مرید بنا لے۔ بابا بلے شاہ نے اپنے کلام میں شاہ عنایت کا بارہا ذکر کیا ہے۔ شاہ عنایت سے منسوب ایک کتاب نافع السالکین میں بھی حضرت بابا بلے شاہ کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود سیدزادے تھے، لیکن انہوں نے بیعت شاہ عنایت کے ہاتھ پر کی جو ذات کے آرائی تھے۔ اس وجہ سے اہل علاقہ آپ کو تانے دینے لگے، مگر بابا بلے شاہ نے ذات پات اور اونچ نیچ کے سب بندھن توڑ ڈالے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے باغی تھے، مگر وہ باغی تھے غلط نظریات سے، فضول رسم و رواج سے اور علم کے جھوٹے دعوے داروں سے۔ بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری میں کی جانے والی سخت تنقید کے باعث اپنے مرشد شاہ عنایت کو بھی ناراض کر دیا۔ کچھ لوگ شاہ عنایت کے خفا ہونے کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر شاہ عنایت کے ایک مرید کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔
ڈاکٹر انیس ناگی لکھتے ہیں کہ بلے شاہ اپنے عہد کی زندگی سے منحرف تھے۔ وہ اپنے عہد کے مولویوں، پارساؤں اور مفتیوں کا تمسخر اڑاتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اسی طرح کے کئی الزامات لگا کر بلے شاہ کے مخالفین نے انہیں کافر قرار دے دیا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سن وفات سے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض سوانح نگار آپ کا سن وفات 1171 بتاتے ہیں، مگر محقق ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کے مطابق آپ کا سن وفات 1181 ہجری ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلے شاہ کی میت کو شہر کے سرکردہ لوگوں نے قصور میں تدفین کی اجازت نہیں دی تھی اور انہیں پرانے شہر سے 2 میل دور لے جا کر دفن کیا گیا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ کافی روز تک آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا۔ پھر شہر سے باہر گئے ہوئے ایک خواجہ سرا مرید نے قصور واپسی پر آپ کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کی، مگر پھر بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا اور یہ آج بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مولوی کون تھے جو بلے شاہ کا جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے اور ان کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے؟ وہ چودھری کون تھے جو ان کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ ان کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا، لیکن حضرت بابا بلے شاہ آج بھی اپنی قبر سے بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔